جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سیشن نمبر 8 کا لیکچر نمبر 8 ہے، اور سیشن کا نام آپ جانتے ہیں، مسکنسیپشنز اباؤٹ اسلام۔ اور آج ہم جس ٹاپک کو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو یتیم بچے ہیں، یا وہ بے شک پوتے پوتیاں ہیں یا نواسے نواسیاں ہیں، ان کو کیا اسلام میں وراثت کے معاملے میں ان کو بالکل نگلیکٹ کیا گیا ہے، یا کیا وجہ ہے ان کو وراثت کیوں نہیں ملتی؟ اس چیز کو سمجھنا ہے ہم نے، چونکہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اگر وراثت ان کو نہیں ملتی، یعنی یتیم پوتوں کو یا پوتیوں کو اور نواسوں اور نواسیوں کو، تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ بظاہر ایسا فیل ہوتا ہے، وَنَعُوذُ بِاللَّہ، یہ فیل ہوتا ہے کہ شاید اسلام نے ان لوگوں کو جو کہ حقدار تھے ان کو حق نہیں دیا، ان کو تو دینا چاہیے تھا لیکن اسلام نے رکھا ہی نہیں ان کا حق۔ تو بظاہر یہ بات اس سے ہمیں سمجھ آتی ہے۔ تو میں اس کو نام مسکنسیپشن کے لسٹ میں کیوں شامل کیا ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، یہ واقعی ہی مسکنسیپشن ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کے ہم تقریباً 25 سے 30 منٹ کے لگ بھگ کا لیکچر ہوگا، اس میں ہم یہی چیز سمجھیں گے، کیا یتیم پوتے پوتیاں نواسے نواسیوں کا جو معاملہ ہے ان کو بالکل نیگلیکٹ کیا گیا اسلام میں، اس کی ریزنز کیا ہو سکتی ہیں، وجہ کیا ہو سکتی ہے، آلٹرنیٹس کیا ہو سکتے ہیں، اس چیز کو ہم سمجھیں گے۔ تو امید ہے آپ لوگ جو ہے نا وہ کاپی پینسل یا نوٹ بک ساتھ لے کے بیٹھے ہوں گے، جس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کچھ اہم چیزوں کو لکھ پائیں گے اور بعد میں اسے ریوائز کر پائیں گے، سمجھ پائیں گے کہ یہ چیز آج ہم نے پڑھی ہے، سیکھی ہے۔ میں لمبی تمہید باندھنے کی بجائے موضوع کے اوپر آتا ہوں اور آپ کو اس بات کا جو ہے نا وہ احساس دلوانا چاہتا ہوں کہ اسلام کے بارے میں پھیلائے گئے مسکنسیپشنز کے اوپر اس طرح کے امپورٹنٹ سیشنز کی کتنی اہمیت ہے، قدر ہے۔ دیکھیں، اس بات کو سمجھیں کہ اسلام کسی کو وراثت کیوں دیتے ہیں، یا وراثت جو ہے وہ کسی کو کیوں ملتی ہے، کس بیس کے اوپر ملتی ہے، اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسلام نے وراثت کا جو معاملہ رکھا ہے وہ اقربیت کی بیس کے اوپر رکھا ہے۔ آپ دو ٹرمز کو پہلے سمجھ لیں تو میری بات، میں آپ کو بات آسانی سے سمجھا پاؤں گا۔ ایک چیز ہوتی ہے قرب، قرب کہتے ہیں قریبی شخص، ٹھیک ہے، اقرب جو زیادہ قریب ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسری ٹرم ہوتی ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں حق، اور یا حقیت کہہ سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ احقیت استعمال کر سکتے ہیں اسی سپرلیٹو ڈگری کے ساتھ، اسم تبذیل کے ساتھ، کہ حقیت کیا ہوتی ہے کہ جس شخص کا حق بنتا ہے اس کو اس کا مال دے دینا۔ دوسرے نمبر پہ قریب یا اقربیت یہ ہوتی ہے کہ جو سب سے قریب ہے اس کو دینا۔ اسلامی وراثت کا جو نظام ہے وہ اقربیت کی بیس کے اوپر ہے، نہ کہ احقیت کے بیس کے اوپر۔ یعنی جو شخص قریبی ہے اس کو مال دیا جاتا ہے، نہ کہ اس شخص کو دیا جاتا ہے کہ جو زیادہ حق رکھتا ہے اس کو دو، جو معاشرے میں قریب زیادہ حق رکھتا ہے اس کو مال دو۔ اسلام کا یہ سسٹم نہیں ہے۔ اس کی ریزن بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور ایگزامپلس بھی دے دیتا ہوں۔ پہلے ریزن آپ سمجھ لیں، اس کے بعد ایگزامپلس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ریزن یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ مثال کے طور پہ احقیت کے بیس کے اوپر کسی کو دیتے ہیں کہ یار یہ اس کا زیادہ حق ہے، یہ زیادہ غریب ہے، یہ یتیم ہے، یہ فلاں ہے، اس کو دے دو مال، نا میت کا مال جو بندہ فوت ہوا ہے، تو احق کے بیس کے اوپر، احقیت کی بیس کے اوپر اگر ہم دیتے مال کو، تو ہونا یہ تھا کہ ہر شخص نے، مثال کے طور میں ہوں تو میں دعویٰ کرتا بھائی مجھ سے زیادہ غریب تو کوئی نہیں ہے، میرا بھائی دعویٰ کرتا کہ مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے، بہن دعویٰ کرتی کہ میرا تو فلاں کاروبار جو نا وہ خاوند کا کاروبار ہے وہ مانت پڑا ہوا ہے، کوئی اور دعویٰ کرتا، تو سارے کہتے ہمارا حق بنتا ہے، ہم غریب ہیں، فلاں امیر ہے، ہم غریب ہیں، یہ امیر، وہ سارے ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ امیر سمجھتے اور اپنے آپ کو غریب سمجھتے، تو گویا وہ سسٹم بیلنس نہ ہو پاتا، اور وہ جو ہے نا وہ سمجھا کہ اسٹرانگ ایکشن نہ ہو پاتا، ہر شخص نے یہی بات کرنی تھی۔ تو اسلام نے اس بیس پہ دیا ہی نہیں ہے کہ بھائی
کون سا جو ہے نا کون سا شخص ہے جو زیادہ حقدار ہے اس کو مال دینا چاہیے. یہ اسلام کا سسٹم یہ ہے. فراست کے معاملے میں میت جو مال چھوڑ کے گئی ہے وہ مال تقسیم ہوگا سب سے زیادہ قریبی لوگوں میں. اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. یہاں پہ قریبی رشتہ داروں کے بارے میں کہا کہ بھئی جو مال تقسیم ہوگا وہ والدین اور قریبی رشتہ داروں کے درمیان تقسیم ہوگا، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. عورتوں میں بھی ایسے تقسیم ہوگا، جو والدین ہیں اور جو قریبی رشتہ دار ہیں ان میں تقسیم، یعنی زیادہ قریب جو لوگ ہیں. اب قریبی جو رشتہ دار ہیں تو اس میں بھی ظاہری بات ہے کوئی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. یعنی انسان یہ سوچے کہ بھائی میرا سب سے زیادہ قریب تو مثال کے طور پر میرے بچے ہیں، میرے پوتے ہیں، میرے پڑپوتے ہیں، میرے نواسی بھی میرے قریبی ہیں. اصل میں قریبی نہیں بلکہ اقرب، یعنی جو سب سے زیادہ قریب ہیں ان کو تقسیم ہوتا ہے مال. اس بات کو آپ سمجھیں. یعنی قرابت میں بھی تو آپ یہ کہیں گے نا، اچھا یہ میرے بیٹے کے بیٹے ہیں، یہ میری پھپھو کے بچے ہیں، یہ میری پھپھو کے بیٹے کے دادا کے نانا کے، اس طریقے سے مطلب وہ بھی آپ کو قریب، اگر ان کے ساتھ دوستی ہے تو وہ بھی آپ کو قریبی لگیں گے. آپ سمجھتے ہیں ان سے. تو مطلب یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ قریب ہے نا، مرنے والے کے سب سے زیادہ قریب، اس کو مال دیا جائے گا. اگر وہ موجود نہیں ہے پھر آگے مال ٹریول ہوگا. تو یہ ہے قرآن کریم نے جو فارمولہ بتایا کہ مال کو تقسیم کیسے کیا جائے گا وراثت کے معاملے میں. اور اسی کو حدیث مبارکہ میں تھوڑے الفاظ کے جو ہے نا وہ انتخاب، الگ الفاظ کے انتخاب کے ساتھ اس طرح ڈسکس کیا گیا جو کہ بخاری مسلم میں ہے کہ الحق الفرائض باہلیہا، کہ آپ جو ہے نا وہ جو مال چھوڑا ہے میت نے وہ اس کے اہل و عیال کو دے دو. اور کہا کہ جو اہل ہیں اس کو دے دو. اہل ڈسکس ہوئے نا قرآن کریم میں، یعنی والد کا یہ حصہ ہے، بیٹے کا یہ، بیٹی یہ، فلاں یہ، بیوی یہ، بچہ، تو ہر ایک کا حصہ ڈسکس ہو گیا. جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا حصہ ڈسکس ہو گیا. اچھا اب اگر کوئی چیز بچ جائے، ٹھیک ہے، چونکہ جب وہ میتھمیٹکس لگتی ہے نا، تقسیم ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ بعض اوقات بچ جاتا ہے، یعنی پلس مائنس ہو کے حصے تقسیم کر کے کوئی 1/8 1/2 1 فلاں یہ وہ، تو اس میں کچھ چیزیں بچ بھی جاتی ہیں بعض اوقات نا. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ فما ابقت الفرائض فلاولی رجل ذکر. تو جو میت کے قریبی جو مذکر ہے نا ان میں مال تقسیم ہو جائے گا اگر مال بچ جائے گا. تو یہاں پہ بھی یہی اصول سمجھ آتی ہے کہ مال جو میت کا تقسیم ہوتا ہے وہ اقربیت کی بیس پہ ہوتا ہے، نہ کہ وہ مال تقسیم ہو حقیت کے بیس کے اوپر کہ کون زیادہ حقدار ہے، بلکہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ کون زیادہ قریبی ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو. اب آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے. دیکھیں میت جو فوت ہوا ہے اس کا والد اگر زندہ ہے تو یہ پہلا سرکل ہے، یعنی میت اگر آپ مڈ میں رکھیں، میں نے ویسے اپنے پیج کے اوپر ایک بنایا ہے، اگر آپ کو نظر آئے تو یہ ذرا دیکھیں، مشکل ہے شاید آپ کو نظر آئے. یہ میں نے اوپر نا یہ گول دائرے 2-3 بنایا ہیں یہ والے ایگزامپل دینے کے لیے، یہ 2. تو میں نے اس پہ لکھا ہے کہ مثال کے طور پہ میت ہے، ٹھیک ہے، ایک سرکل اس کا سب سے زیادہ قریبی سرکل کیا ہے والدین میں، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ ابا جان ہو گے نا، یعنی امی ہیں یا ابو ہیں. اچھا اس سے اوپر کیا ہوگا؟ ابو کے والدین اور امی کے والدین. اس سے اوپر کیا ہوگا؟ ان کے والدین. تو گویا ہوگا یہ کہ اگر بالفرض کوئی شخص فوت ہوا ہے، اس کا والد بھی زندہ ہے اور اس کا دادا بھی زندہ ہے، تو آپ مجھے بتاؤ دادا کو ملنا چاہیے یا والد کو ملنا چاہیے؟ جی بولیں، تھوڑا انگیج ہو میرے ساتھ. مال دادا کو ملنا چاہیے یا اس کے والد کو ملنا چاہیے؟ بولیں. والد کو ملے گا. والد کو ملے گا. یہاں پہ کتنی عقل کام کر رہی ہے، چونکہ تقسیم جو ہے وراثت کی وہ کس بیس کے اوپر ہے؟ وہ ہے جو قریبی ہے، یعنی جو بندہ فوت ہوا ہے اگر اس کا والد موجود ہے تو والد کو ملے گا، دادا بے شک ہے یا نہیں ہے. اچھا اب کیا ہے؟ اگر بالفرض والد نہیں ہے، یعنی پہلا سرکل کے اندر جو میت ہے اس کا سب سے قریبی سرکل والدین کے معاملے میں اس کا باپ اور اس کی ماں ہے، وہ نہیں ہے، تو پھر اوپر والا سرکل جائے گا. پھر اوپر والے سرکل میں آئے گا اور بات آئے گی اچھا اب اس کے دادا ہیں یا دادی ہے، وہ پھر ریپلیس ہوں گے والد اور والدہ کی جگہ پہ. اچھا بالفرض ایک شخص فوت ہوا، اس کا باپ بھی نہیں ہے، اس کا دادا اور دادی بھی نہیں ہے، اب کیا اس کا پردادا ہے؟
یہ تیسرا سرکل آ گیا، تو اب پردادے میں جائے گی تقسیم۔ لیکن اگر پہلے سرکل کا بندہ موجود ہے، یعنی باپ موجود ہے، تو دوسرے سرکل کے بندے کو بالکل پوچھے گا ہی نہیں کوئی وراثت کے معاملے میں کہ آپ کو جانے۔ ہاں جب وہ اس کا والد فوت ہوگا تو اس کا قریبی جو ہوگا وہ اس کا دادا ہوگا، بات سمجھتے ہیں، تو اس کے دادا کو جائے گی، تقسیم ہوگی۔ تو اس لحاظ سے آپ اس چیز کو سمجھیں۔ اسی طریقے سے اگر جو بندہ فوت ہوا ہے اس کا قریبی یعنی اولاد کے معاملے میں جب آ جاتی ہے بات، تو پہلا سرکل کس کا بنے گا؟ بیٹوں کا اور بیٹیوں کا۔ اگر فوت ہونے والے کے بیٹے یا بیٹیوں میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے تو یہ سرکل جو پہلا قریبی سرکل ہے وہ موجود ہے۔ اب اگر ان کے کسی بھائی جو فوت ہو گیا ہے ان کے موجودگی میں یا کوئی معاملہ ہوا ہے، اس کے بچے موجود ہیں، تو وہ تو دوسرے سرکل کے لوگ ہیں، بات سمجھتے ہیں۔ وہ جو مرنے والا ہے بھائی، اس کے ساتھ ان کا کتنا تعلق ہے؟ وہ پہلے سرکل کے تو لوگ نہیں ہیں۔ پہلے سرکل کے لوگ میں اس کی اولاد آتی ہے، بیٹے اور بیٹیاں۔ اگر بیٹے اور بیٹیاں موجود ہیں تو اس کے پوتے اور پوتیوں میں جاتی نہیں ہے وراثت۔ یہ ہے رول اسلام کا کہ سب سے زیادہ قریبی جو لوگ ہیں ان میں جائیداد تقسیم ہوگی۔ یہ تو آپ مجھے امید ہے سمجھ چکے ہوں گے کہ وراثت کے معاملے میں اسلام نے جس چیز کو فالو کیا ہے وہ اقربیت کا فارمولہ ہے، نہ کہ حقیت کا فارمولہ، کہ کوئی شخص کلیم کرے جو ہے نا میں زیادہ حقدار ہوں۔ تو اس طریقے سے اگر رکھا ہوتا تو ہر بندہ ہی کلیم کر رہا ہوتا کہ میں زیادہ حقدار ہوں، میں سب سے زیادہ غریب ہوں، تو ادھر آپ کیا کر لیتے؟ بات سمجھتے ہیں۔ یہ ایک چیز سمجھ آ گئی آپ کو، یہ اصل سمجھے کہ رول ہے جس کو سمجھ لینے کے بعد بندے کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، اچھا یہ بات ہے اسلام میں، اس وجہ سے ان کا حصہ بنتا نہیں ہے۔ آج سے پہلے آپ میں سے جس کو اس بات کا علم نہیں ہوگا تو وہ ذہن میں یہی سوچتا ہوگا کہ یار یہ کیا بات ہوئی، وہ تو زیادہ حقدار تھے۔ بھائی زیادہ حقدار تو تھے، لیکن اسلام کا فارمولہ حقدار کے اوپر تو ہے ہی نہیں۔ اس معاملے میں اسلام نے اقرب کو فوقیت دی ہے، یہ اس کا فارمولہ ہے۔ اب بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا تھا، یہ متوقع بات ہے، یہ کوئی قرآن و سننا میں موجود نہیں، یہ متوقع بات ہے، میری عقل یہ بات کہہ رہی ہے، ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اگر بالفرض رکھ دیا جاتا کہ چلو جی یہ پوتوں پوتیوں کو بھی دینا ہے، جو ان کے باپ کا حصہ ہے وہ دے دو، اور جو ان کا والد فوت ہو گیا، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، چلو ان کو دو تم، ٹھیک ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا کہ شاید اگر دادا چلے جاتا دنیا سے، یعنی اس پوتے پوتیاں ان کا جو دادا بنتا ہے وہ دنیا سے چلے جاتا، تو اس کے چچا جو تھے وہ تو ان کو دیتے ہی نا، بات سمجھتے ہیں، وہ پوچھتے ہی نا بھائی کون آپ، ٹھیک ہے، تو وہ تو اس معاملے میں خرابی کا باعث بنتا، مجھے ایسا لگتا ہے۔ تو شاید اس لیے بھی اس کا ایک دوسرے سرکل میں فال کر گیا وہ بات، اور اس کو ویسے بھی اس فارمولے کو یوز کیا گیا۔ بہرحال یہ چیز تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ رول کیا ہے اسلام کا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ اسلام میں وراثت کی جو تقسیم ہے وہ جنڈر کے اوپر ہے، یعنی کوئی شخص مرد ہے، اچھا اس کو ڈبل دے دو، کوئی عورت ہے تو اچھا اس کو جو ہے نا سنگل دے دو۔ بعض لوگوں نے یہ سوچا ہوا ہے، تو میں نے بتایا تھا کہ بھائی یہ جنڈر بیس جو ہے نا وہ وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ اصل میں وراثت کا جو فارمولہ ہے، اصل جس چیز کو سامنے رکھا گیا مد نظر، وہ معاشرتی رسپانسبلٹیز ہیں جو اسلام نے ذمہ داریاں تقسیم کی ہیں۔ مرد کی ایک ذمہ داری لگائی ہے، عورت کی ذمہ داری لگائی ہے۔ مرد کی ذمہ داری کے مطابق اس کو مال دیا گیا، عورت کی ذمہ داری کے مطابق اس کو مال دیا گیا۔ اگر بالفرض جو ہے مثال کے طور پہ کہیں مرد اور عورت کی ذمہ داریاں برابر ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا باپ اور ماں دونوں جو ہے نا اس معاملے میں برابر ہوتے ہیں، اور وہ شادیاں کر چکے ہوتے ہیں عمومی طور پہ، اور ان کی جو ہے نا وہ سارا معاملہ ہو چکا ہوتا ہے، اس معاملے میں وہ دونوں حقدار ہوتے ہیں، اس معاملے میں وہ دونوں جو ہے نا وہ رسپانسبلٹی میں برابر ہوتے ہیں۔ اب کوئی بھی اس میں دینی ہوتی ہے تو اس معاملے میں ان کو 1/6 دیتے ہیں، بات سمجھتے ہیں، برابر بھی دے دیتے ہیں، وہ بھی مرد عورت ہی ہے نا، وہ بھی مرد عورت ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ ہم ان کو دیتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے سمجھنے والی۔ اچھا خیر، یہ ہو گیا اسلام کا فارمولہ تقسیم کرنے کا کہ اصول کیا ہے، وہ ہو گیا آپ کا کہ اقربیت کی بیس کے اوپر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واٹس اے سولوشن کیا ہو سکتا ہے، واٹ از آلٹرنیٹو کیا ہو سکتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یتیم، ان کو ایڈ کرنے کے معاملے میں کیا آلٹرنیٹ اسلام کا کیا ہے کوئی یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اسلام از اے کمپلیٹ ریلیجن۔ ہاؤ یو کین امیجن کہ اسلام نے اس کا کوئی سولوشن نہ پرووائڈ کیا ہو اور اس نے اس کو ایسے چھوڑ دیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے یتیموں کے معاملے میں تو اسلام ویسے ہی قرآن کریم جو ہے نا بہت سی آیات ہیں یتیموں کے معاملے میں کہ ان کی کیئر کرنی چاہیے، ان کی نگہداشت کرنی چاہیے،
ٹھیک ہے، اور احادیث بہت سی ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھرے ہوئے ہیں اس معاملے میں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یتیموں کا خیال نہ رکھا جائے؟ تو ان کا کچھ سولوشنز پرووائڈ کیے گئے ہیں اور اس کو ایمفسائز بھی کیا گیا ان سولوشنز کو. سب سے پہلی چیز کہ یتیم جو لوگ ہیں ان کی معاونت کے معاملے میں 3 قسم کے طریقے ہو سکتے ہیں جو معاونت ہو سکتی ہے. نمبر 1، قرآن کریم ایک مقام پہ کہتا ہے کہ جب مال تقسیم کیا جا رہا ہو وراثت کا، اس وقت آپ کے قریبی رشتہ داروں میں اگر کوئی بیٹھا ہو شخص جس کا حصہ مقرر نہیں ہے اسلام میں، قرآن کریم میں یہ اشارتاً سورہ النساء میں چیپٹر نمبر 4 میں یہ ڈسکشن موجود ہے. جب ہم نے سورہ النساء پڑھی تھی تو میرے خیال سے آپ لوگوں نے اس چیز کو ڈسکس بھی کیا تھا، آپ لوگ جا کے دوبارہ دیکھ بھی سکتے ہیں، وہ لیکچرز اپلوڈڈ بھی ہیں. تو سب سے پہلا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب وراثت جو ہے نا وہ تقسیم کی جا رہی ہو تو وہ لوگ جن کو وراثت جو حقدار ہیں، جو اصحاب الفروض ہیں، جن کے حصے مقرر ہیں، ان کے علاوہ اگر کوئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ جو قریبی رشتہ داروں میں آتے ہیں، تو چاہیے تو یہ کہ ان کو بھی اس مال میں کچھ نہ کچھ دے دیا جائے. ٹھیک ہے، صدقے کے طور پہ جو ہے نا وہ اس سرکل میں، بے شک وہ سیکنڈ سرکل ہے، بے شک تھرڈ سرکل ہے، تو سیکنڈ سرکل میں، تھرڈ سرکل میں کچھ نہ کچھ دینا یہ احسن بات ہے، اچھی بات ہے. اس کو ایمفسائز کیا اسلام نے، اپریشیٹ کیا. بالفرض اگر یہ کام بھی نہیں ہوتا تو 2 اور آپشنز موجود ہیں یتیموں کے معاملے میں معاونت کرنے کے. دوسرا آپشن ہے ہبہ کرنے کا. یعنی اگر دادا اپنی زندگی کے اندر یہ بات دیکھتا ہے کہ میرا فلاں بیٹا فوت ہو گیا یا میری فلاں بیٹی فوت ہو گئی ہے اور ان کے بچے جو ہیں یہ جو ہے نا وہ یتیم ہو چکے ہیں اور ان کو ضرورت ہے، اور وہ کوئی تحفہ دیتا ہے ان لوگوں کو، ہبہ دیتا ہے. چونکہ اگر اپنی اولاد میں کسی کو ہبہ دیتا ہے انسان، تحفہ دیتا ہے، تو وہ تحفہ پوری اولاد کو دینا پڑتا ہے. یعنی بیٹے کو دیا تو بیٹی کو بھی دینا پڑے گا، بیٹی کو دیا تو دوسری بیٹیوں کو بھی دینا پڑے گا. وہ ہے رول. ٹھیک ہے، اگر کوئی تحفہ دے. لیکن یہاں پہ چونکہ ان کا وراثت میں حصہ نہیں ہے، اور اگر دادا یہ دیکھے ان کے معاملات میں تو وہ اگر ہبہ دینا چاہے، ان کو تحفہ دینا چاہے، کوئی زمین ہے، کوئی جائیداد ہے، کوئی جگہ ہے، کوئی مال ہے، کوئی پیسہ ہے، تو وہ میکسیمم 1/3 اپنے مال میں سے، اور اس میں اس کی بالکل یہ جو ہے نا وہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ میں اپنے جو میرے باقی بچے ہیں ان کو میں اس زمین سے جو ہے نا وہ نہیں دینا چاہتا اس لیے میں ان کو دے دیتا ہوں. ایسا کچھ نہیں ہوگا. ہاں، جو ان کا 1/3 میکسیمم اتنا حصہ ہبہ وہ کر سکتا ہے ان لوگوں کو جو یتیم ہیں. اس کو جو ہے نا وہ ایمفسائز بھی کیا گیا اشاروں کناروں میں. اور ایک تیسرا ایک میتھڈ ہے، اور وہ تو بہت زیادہ ایمفسائز ہے اس کے اندر. اگر آپ غور کرتے ہیں اس میں تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ سمجھے کہ اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے، اس کو ترجیح دی گئی ہے. بلکہ اس کے بارے میں تو امام ابن حزم کا میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ ہے وصیت کرنا. یعنی اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ جو ہے وہ اپنے یتیم بچوں پوتوں کو ان کا معاملہ دیکھ رہے ہو کہ یار ان کے ساتھ بڑا پرابلم ہے، اور آپ کے پاس مال بھی موجود ہے، اور آپ جو ہے نا جان بوجھ کے ان کو نہیں دیتے، تو وہ اس پہ جو ہے نا وہ سمجھے کہ بہت بڑی مسٹیک بھی گرا دی گئی ہے بعض علماء کی طرف سے کہ دیٹ از ناٹ گڈ تھنگ. ٹھیک ہے، یہ بالکل درست بات نہیں ہے. اس کی ریزن بھی بتاتا ہوں. وصیت کے معاملے میں تو امام ابن حزم رحمہ اللہ کا میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے تو بہت زیادہ اسے جو ہے نا وہ سختی والا معاملہ اس میں کیا. انہوں نے کہا کہ وصیت ہر مسلمان پہ فرض ہے. جس کے پاس مال موجود ہے وہ یہ نہ سوچے کہ اچھا میں جب مرنے کے قریب ہوں گا تب وصیت، نہیں، وہ بھی وصیت لکھ کے جو ہے نا وہ رکھ دے. بات سمجھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں تو سمجھتا ہوں وصیت فرض ہے. وہ ایسے نہیں کہتے کہ میں وصیت سمجھتا ہوں فرض ہے تو مطلب یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں، نہیں، وہ اس کی دلیل بھی دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ حدیث مبارکہ سے. اور وہ حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ، بلکہ یہ امام ابن حزم کا وہ الفاظ سناتا ہوں جس میں وہ کہتے ہیں کہ الوصیۃ فرض علی کل من ترک مالا، جو شخص بھی مال چھوڑے اس کو چاہیے کہ وہ وصیت کرے، فرض ہے اس کے اوپر. اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل کے طور پہ وہ حدیث لے کے آئے ہیں جو مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کسی مسلمان کے لیے درست نہیں ہے کہ اس کے پاس مال موجود ہو اور 2 راتوں سے زیادہ اس کے پاس وقت گزر جائے کہ وہ وصیت نہ لکھے. اس کے معاملے میں وصیت لکھنی چاہیے. یہ اس امام ابن حزم رحمہ اللہ نے اس پہ اتنا زیادہ جو ہے نا وہ فوکس کیا، بلکہ فرض قرار دیا. اور پھر انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر بالفرض کوئی شخص وصیت، دوسرا پوائنٹ انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص دنیا سے چلے جاتا ہے اور وصیت نہیں لکھ پاتا تو چاہیے یہ کہ بغیر وصیت کے فوت ہونے والے شخص کے معاملے میں اس کی جو اولاد ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کی طرف سے صدقہ کرے، چونکہ وصیت فرض ہے. سمجھتے ہیں؟ یہاں تک انہوں نے بات کی. تیسری بات امام اعظم نے اس معاملے میں یہ کہی کہ ان اہل قرابت کے بارے میں وصیت لازمی کرے
جو جن کا حصہ مقرر نہیں ہے، بات سمجھتے ہیں، لیکن وہ ان کی جو ہے نا وہ ضرورت بنتی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا معاملہ سمجھ آتا ہے کہ بھائی یہ ضرورت مند ہیں، ان کو لازمی طور پہ دیں گے، یعنی وہ اہل قرابت، بے شک وہ سیکنڈ وہ جو ہے نا وہ سرکل میں آتے ہیں، تھرڈ میں آتے ہیں، اس کو سمجھ آتی ہے کہ یار یہ اہل قرابت ہے، میرے قریبی رشتہ دار ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں وہ ان کو ضرورت ہے۔ وہ قرآن کریم میں بھی آتا ہے نا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، ٹھیک ہے، بالمعروف، کہ جو والدین ہیں ان کے معاملے میں، اقربین کے معاملے میں وصیت کرے۔ کتب علیکم، تم پہ فرض کر دیا گیا ہے کہ تم وصیت لکھو۔ بات سمجھتے ہیں؟ ان آیات اور احادیث کو لے کے امام ابن حزم رحمہ اللہ نے بڑا جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا وہ سمجھے کہ زور دیا اس بات پہ کہ وصیت لازمی کی جائے، اور خاص طور پہ ان اقرب لوگوں کے لیے جو حقدار ہے۔ تو اس پیرائے میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگرچہ اسلام نے جو ایک رول بنایا تھا کہ اقرب کو، جو سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہے، جو اس کا سرکل ہے، اس کو دی جائے گی، اگر اس کی موجودگی ہے تو باقی لوگ اس کو جو ہے نا وہ باقی لوگ جو ہے نا ان کو مال نہیں ملے گا وراثت کا، لیکن اس نے بہت سی راہیں کھولی رکھی، اور اس پہ اس نے جو ہے نا وہ بار بار جو ہے نا وہ اپریشیٹ کیا کہ آپ ان راہوں کو استعمال کریں۔ اس میں نمبر 1 میں نے آپ کو بتائی تھی کہ آپ جو ہیں وراثت جب تقسیم کر رہے ہیں اس موقع کے اوپر آپ ان کو کچھ نہ کچھ دے دیں۔ نمبر 2، آپ ہبہ کی صورت میں، آپ تحفے کی صورت میں ان لوگوں کو اس معاملے کے ساتھ جو ہے نا انگیج کر لیں۔ نمبر 3، آپ وصیت کریں، اور وصیت کے معاملے میں امام ابن حزم رحمہ اللہ کے میں نے 3 آپ کو باتیں رکھی۔ نمبر 1 انہوں نے کہا وصیت کرنا فرض ہے، اور اس کے اوپر وہ حدیث لے کے آئے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کسی مسلمان کے لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ کوئی شخص کے پاس مال موجود ہو اور وہ 2 راتیں اس پہ گزر جائیں اور وصیت نہ لکھے۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے یہ بات کہی کہ بغیر وصیت اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کو چاہیے، اس کے جو پیچھے اولاد ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کے مال میں سے لازمی طور پہ کچھ نہ کچھ وہ صدقہ کریں۔ نمبر 3 جو چیز میں نے آپ کو بتائی وہ یہ ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ان اہل قرابت کے بارے میں وصیت کرنا تو اور ضروری ہے جو حقدار ہیں، جن کو ملنا چاہیے کچھ نہ کچھ مال۔ تو یہ ہے کنکلوژن اس بات کا کہ جو یتیم پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، ان کو وراثت کا جو حصہ ہے وہ اسلام نے ان کا نہیں رکھا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ اقرب جو سرکل ہے اس کے اندر فال نہیں کرتے، اس لیے ان کو حصہ اس کا نہیں ملتا۔ وہ دوسرے سرکل میں آتے ہیں، دوسرے سرکل میں آپ کو پتا ہے کہ جب پہلے سرکل کے لوگ موجود ہوں ان کو حصہ نہیں ملا کرتا، جیسے باپ اور دادا۔ اسی طریقے سے دوسری بات میں نے آپ کو سامنے رکھ دی کہ ان کو آلٹرنیٹس جو ہے نا اسلام نے پرووائڈ کیے ہیں۔ تو یہ آج کا لیسن ہے، امید ہے آپ لوگ اسے سمجھ پائے ہوں گے، اور آپ لوگوں کے علم میں اضافے کا باعث بنا ہوگا، اور آپ لوگ اسے آگے بھی پہنچائیں گے کہ جن لوگوں کے ذہن میں اس طرح کی بات موجود ہے وراثت کے معاملے میں، ان کو کم از کم آگہی ہونی چاہیے کہ اسلام نے کن رولز کو فالو کیا ہے اور اسلام چاہتا کیا ہے، اور اس کے پیچھے جو متوقع مسائل بن سکتے ہیں تو اسلام نے کس طریقے سے اس کو جو ہے نا وہ سولو کیا ہے، اور اگر ایک طریقے سے ایک راستہ بند کی ہے، اس کی بہت سی ریزنز ہے رول قائم کرنے کے لیے، تو دوسری طرف دوسرے طریقوں سے کئی ایک راستے جو ہیں وہ آلٹرنیٹس پرووائڈ کیے ہیں۔ تو آج کے لیسن سے اگر آپ میں سے کسی کا کوئی کویشچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، جزاک اللہ خیر، یا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، تو میں آپ کو کویشچن لے لیتا ہوں۔